السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا قصہ، ایک ایسے عاشق رسول کا قصہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ جس میں ایک ایسا عاشق رسول جس کو خود ہمارے آقا و مولا نے مدینہ اپنی بارگاہ میں بلایا، ایک ایسا قصہ کہ جس میں جو غریب نادار، کچھ اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی، اس کے باوجود جب آقا کا بلاوا آیا تو کیسے اللہ رب العزت نے اس کے لیے سارا کا سارا انتظام کیا، اور کیسے وہ غریب نادار، کچھ بھی جس کے پاس نہیں، خود اللہ رب العزت نے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ مدینہ پہنچ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ وہ ایک عاشق رسول، جب اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ آج اپنے اس مختصر سی ویڈیو میں اسی واقعے کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جس سے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر کر رہے ہیں، اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی ہمارے مدرسے یا مسجد میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن ہمارے مدرسے یا مسجد میں دینا چاہے تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہتا ہے وہ تعاون کر سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور ہمارے مدرسے یا مسجد میں جو بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے محبوب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق کا یہ واقعہ آپ سماعت کریں کہ جس کے پاس کوئی وسیلہ اور کوئی بھی وسائل، جس کے پاس مال و دولت کے نہیں تھے، اس کے باوجود جب آقا کا بلاوا آیا تو کیسے ایک عاشق اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچا، اس واقعے کو آپ سماعت کریں۔ حضرات محترم، کتیانہ جو کہ جوناگڑھ اسٹیٹ انڈیا کا ایک حصہ ہے، اس میں ایک سنگ تراش، ایک پتھر کو تراشنے والا رہا کرتا تھا جو زبردست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کا دیوانہ تھا۔ درود و سلام سے اسے بڑی محبت تھی اور درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات اسے ازبر یعنی زبانی یاد تھی۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر وہ تراشتا تو اس دوران وہ دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب یعنی ایک باب کو وہ پڑھتا۔ ایک بار حج کا پربہار موسم میں جبکہ عاشقوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا۔ اگرچہ وہ انسان غریب تھا، اس کے پاس مال و دولت کی بہت کمی تھی اور اس کے پاس ایسے وسائل بھی نہیں تھے تو وہ آقا کے گنبد کا دیدار کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی جسے اللہ اپنے در، اپنے چوکھٹ اور اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، کون اسے روک سکتا ہے؟ حضرات محترم، اگرچہ وہ انسان غریب تھا لیکن قسمت کا ستارہ اس کا چمک اٹھا۔ ہوا یوں کہ ایک رات جب وہ سویا تو دل کی آنکھیں اس کی کھل گئیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے پاس حاضر ہے اور والی بے کسا مدینے کے سلطان ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہی ہے، مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگرہ جو ہے وہ شکستہ تھا۔ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیوانے وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرو ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگرے کو عصر نو بنا دو۔ جب آنکھ کھلی تو کانوں میں والی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا اس عاشق رسول کو جو ہمیشہ اسی خواہش میں جیتا تھا کہ کبھی تو ہوگا، کبھی ہماری قسمت بھی بدلے گی اور کبھی ہم بھی مدینہ دیکھیں گے۔ حضرات محترم، اسی خواہش اور اسی تمنا میں اس نے زندگی گزار دی۔ آخرکار وہ دن اور وہ گھڑی آ گئی جب ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ بلایا، لیکن
हालत ऐसी है कि उसके पास कोई मालो दौलत नहीं, ना ही कोई साजो सामान है। आखिर वो अपने मौला के दीदार के लिए, अपने मौला के रोज़ा के दीदार के लिए कैसे वो मदीना जाए। हज़रात मोहतरम, जब आँख खुली तो कानों में वाली मदीना के मुबारक कलिमात गूंज रहे थे। मदीने का बुलावा आ चुका था, मगर ये सोचकर आँखों से उसके आंसू छलक पड़े कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास मदीने की हाज़िरी के वसाइल कहाँ है। लेकिन इश्क ने उसकी हिम्मत बांधी, बेताब आरज़ू ने दिलासा दिया कि तुम्हें तो खुद सुल्तान मदीना ने बुलाया है, वो खुद बुला रहे हैं, वो खुद इंतज़ाम करेंगे, तुम क्यों परेशान होते हो। हमारे आका ने हमें बुलाया है, जब उन्होंने बुलाया है तो वो खुद ही इंतज़ाम करेंगे, तुम वसाइल की फ़िक्र क्यों करते हो। उम्मीद बंध गई, और आखिर क्यों ना हो, जब बुलाया आका ने तो खुद इंतज़ाम वही करेंगे। चुनांच दीवाने ने अपने रख्ते सफ़र को बांध लिया और औजार का थैला कंधे पर चढ़ाया और पूर बंदर की बंदरगाह की तरफ ज़बाने हाल से ये गुनगुनाता हुआ चल पड़ा। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, आखिरकार वो एक गरीब नादार जिसके पास कोई मालो दौलत नहीं, लेकिन आका का बुलावा आया तो मदीने को वो भी जा रहा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक रोज़ हम सभी को बुलावा आएगा हमारे आका की जानिब से, और एक रोज़ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम भी मदीना देखेंगे, अपने आका के रोज़े का दीदार करेंगे और अपने रब के घर का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हज़रात मोहतरम, उधर पोरबंदर की बंदरगाह पर सफ़ीना मदीना तैयार खड़ा था। मुसाफिर पूरे हो चुके थे, लंगर उठा दिए गए थे, मगर अजीब तमाशा था कि कप्तान की लाख कोशिश के बावजूद भी कश्ती, जो मदीना जाने वाली कश्ती थी, वो हिल तक नहीं रही थी और हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी। इतने में जहाज़ के अमले में से किसी की नज़र दूर से झूमते हुए आते हुए एक दीवाने पर पड़ी। अमला के लोग समझे कि शायद एक ज़ायरे मदीना बाकी रह गया है। जहाज़ चूँकि गहरे पानी में खड़ा था, लिहाजा दीवाने को लेने के लिए एक कश्ती आई और दीवाना उस कश्ती के ज़रिए सफ़ीने में सवार हो गया। उसके सवार होते ही कश्ती जो थी वो झूमती हुई मदीना की तरफ चल पड़ी। न किसी ने उससे टिकट वगैरह मांगा, न उसके पास कोई टिकट था। बिला आखिर दीवाना मदीना पहुंच गया। आखिर बुलाया किसने है? हम सभी के आका व मौला ने। अब आका बुला रहे, अल्लाह इंतज़ाम कर रहा है, तो कौन उसको रोकने वाला है। हज़रात मोहतरम, अब दीवाना झूमता हुआ रोज़े पाक की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। कुछ खुद्दामे हरम की नज़र जूं ही दीवाने पर पड़ी तो बेसाख्ता पुकार उठे, अरे ये तो वही है जिसका हुलिया हमें ख्वाब में दिखाया गया है। गोया खुद्दामे हरम शरीफ को दीवाने का दीदार करा दिया गया था। बहर कैफ दीवाने ने अश्कबार आँखों से सुनहरी जालियों पर हाजिरी दी। फिर बाहर आकर ख्वाब में जो जगह दिखाई गई थी उसको बगौर देखा तो वाकई एक कुंगरू शिकस्ता था। चुनांच अपने कमर में रस्सी बांधवा कर खुद्दाम की मदद से दीवाना जो है वो घुटनों के बल, यानी हुक्म जो है वो अदब पर फौकियत रखता है। घुटनों के बल यानी अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अमल करते हुए वो ऊपर चढ़ा। अगर हुक्म मुस्तफ़ा न हो तो कोई आशिक गुंबदो मीनार पर जाने की जुर्रत तो क्या, ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। और हस्बुल इरशाद, जैसे कि हमारे आका व मौला हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, कुंगरू शरीफ असरे नौ बनाया। वाह रे दीवाने, दीवाने की खुशबख्ती तो देखो, जब दीवाने की बेताब रूह ने सब्ज़ गुंबद का कुर्ब पाया तो बेकरारी और इस्तराबी बेहद बढ़ गई। और जब उस दीवाने की बेताब रूह ने सब्ज़ गुंबद का कुर्ब पाया तो बेकरारी और इस्तराब बेहद बढ़ गया। दीवाने ने अपना काम तो मुकम्मल कर चुका था वो,
اور اب اسے نیچے آنا تھا، لیکن اس کی روح مستر نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ جب دیوانے کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ دیوانے کی روح تو کبھی کی سبز گنبد کی رعنائیوں پر نثار ہو چکی تھی، اور وہ دیوانے نے اپنا دم وہ پہلے ہی اوپر ہی توڑ چکا تھا۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ سوچیں آپ کہ ایک عاشق رسول جب اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والا، اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے کو جب اللہ رب العزت نے اپنے گھر کا دیدار کرایا، اپنے محبوب کے روضے کا دیدار کرایا، تو اس کی روح نے وہاں سے ہٹنے سے انکار کر دیا، اور یہی چاہا کہ اب تو در یار پہ ہی اپنی قبر بننی چاہیے، اور وہیں پر اس کی روح قبض ہو گئی اور مدینہ شریف میں ہی اس کو دفن کر دیا گیا۔ حضرات محترم، یہ ہوتا ہے ایک عاشق رسول کا انجام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر شخص کو عشق رسول ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، ہماری ہر سانس سے محمد عربی کا کلمہ نکلے، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری ہر سانس محمد عربی پر درود و سلام پڑھتی ہوئی نظر آئے، ہماری ہر سانس اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئی نظر آئے، ہمارا ہر روز محبت رسول اور عشق رسول میں گزرے، ہمارا ہر آنے والا زمانہ عشق رسول میں اضافہ کرے، اور ہر آن ہمارے عشق رسول میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارا ہر کام محمد عربی کے نقش قدم پر ہو، اپنی پوری زندگی ہمیں اللہ و رسول کی دین کی خدمت کرنے میں اللہ رب العزت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کوئی اور خواہش ہو، نہ کوئی اور تمنا ہو، ہماری خواہش بھی ہمارا رب ہے، ہمارے آقا ہیں، ہماری تمنا بھی ہمارا رب ہے، ہمارے آقا ہیں، اس کے علاوہ نہ ہمیں کچھ چاہیے اور نہ ہی کسی چیز کی خواہش ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس اور محبوب بندوں میں ہم سبھی کو شامل فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔